السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر داخل ہو جاؤ دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بس جب تم اس میں داخل ہوگے دروازے میں تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو اس میں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیے اور آپ دونوں لڑائی کیجئے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً وہ بستی اب ان پر حرام کر دی گئی۔ 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال تک وہ زمین پر گھومتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس آپ فاسق قوم پر افسوس مت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ یہ تو جبار قوم ہے، یہاں پر ہم اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر ان میں سے 2 بندے جن پر اللہ کا انعام تھا، تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ یوشع بن نون تھے اور کالب بن یقنہ، یہ 2 بندے تھے، اور ان 2 بندوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے تھے یہ 2 بندے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور ترغیب کے طور پر ایک وصف کا ذکر کیا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں نے کہا انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا ہوا تھا۔ وہ انعام کیا تھا؟ اللہ کا تقوی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا نوازتا ہے؟ اللہ اسے اپنا خوف عطا کر دیتا ہے، اپنی آخرت کی فکر ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ کرتا ہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ اس معنی میں لیں کہ کیا ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور کتنا کہ ڈرتے ہیں، اور کس حد تک ڈرتے ہیں، اور کہاں کہاں پہ ڈرتے ہیں، یہ سوچنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا کی آسائشیں یہ انعام نہیں ہوتا جس کو ہم انعام سمجھے بیٹھے ہیں۔ انعام یہی ہے کہ آپ اللہ کے قرآن پر بیٹھے ہوئے، یہ انعام ہے آپ پر اللہ کا۔ آپ نے اگر 5 نمازیں باجماعت پڑھی ہیں آج تو اللہ کا آپ پر انعام ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا اثر کہ بھئی تم اس قوم پر داخل ہو جاؤ دروازے سے، جب تم داخل ہو جاؤ گے غالب آ جاؤ گے۔ یہ جرأت اور یہ یقین یہ ایمان کے سوا نہیں ملتا۔ ایمان کے سوا بندہ ہر قسم کی دنیاوی سہولت سے لیس ہو، وہ جرأت والا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں دنیا کی طاقتور فوجیں، اس کا حشر ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں ہوتے دیکھا۔ وہ الگ چیز ہے، کوئی سامنے ہی نہ آئے اوپر سے بم پھینکتا جائے، یہ مقابلہ تو نہیں ہوتا۔ کوئی بچوں کو مارتا جائے، اس کو تو مقابلہ نہیں کہتے۔ عورتوں کو مارتا جائے، نہتے لوگوں کو مارتا جائے، یہ تو مقابلہ نہیں ہوتا۔ مقابلہ تو ہوتا ہے کہ جوان جوان سے ٹکرائے، خالی ہاتھ والا خالی ہاتھ سے لڑے، ہتھیار والا ہتھیار والے سے لڑے، پھر پتہ چلتا ہے آمنے سامنے ہوں، اور یہ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ یہ جو جرأت ہوتی ہے نا، اور یہ جو یقین ہوتا ہے، یہ ایمان سے ملتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ اس کو ملتا ہے، اور کسی کے نصیبے میں نہیں ہوتا۔ یہ
ادخلوا علیہم الباب، تم ان پر داخل ہو جاؤ دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ یہ تھا یقین اللہ پر۔ آج امت مسلمہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ یہ کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوتا ہے اور جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو، ظاہری اسباب کو دیکھ کر اللہ کے حکم سے نہ ڈرو، پیچھے مت ہٹو۔ ایک اللہ کا حکم ہے، اس کے راستے میں آپ کو بہت ساری دنیاوی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پہ چلنا یہ توکل ہے۔ اسباب اختیار کرو۔ ابھی اس وقت امت مسلمہ پر جہاد فرض ہے، جہاد اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے سامنے رکاوٹ ساری دنیا کا کفر، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی طاقتیں۔ ابھی اللہ پر توکل کون کرتا ہے؟ اب پتہ چلے گا۔ اچھا، اس کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھا گیا، قال رجلان من الذین یخافون کی جگہ یخافون، جن سے ڈرا جاتا تھا، یعنی وہ ہیبت والے لوگ تھے۔ ہر قوم کے اندر، قبیلے کے اندر، ہر جگہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باروب ہوتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے معنی یہ بن جائے گا، کہا ان دو آدمیوں نے جن سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، موسیٰ ہم تو اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے، تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں لڑائی کرو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بدر کے موقع پر جس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جب مشورہ کر رہے تھے کہ بدر کی لڑائی، ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر کھڑے ہوئے، آپ پھر کہہ رہے تھے کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، آپ کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، آپ اگر سمندر میں داخل ہوں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہ اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ اخلاق تھا اور جذبات تھے، اور یہ یہودیوں کا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رویہ تھا۔ یہ تو اپنے نبی کو بھی یہ بات کہہ کر اس سے فارغ ہوتے رہے کہ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم نہیں جاتے۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھنا، یہ اصل یہودیوں کا طریقہ تھا۔ آج ہمارے اوپر بھی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، لازم کی ہیں، اگر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ رب جانے اور رب کا رسول جانے، ہمیں اس سے کیا لگے، یوں اپنے آپ کو بری ذمہ کریں، تو ہمارے اور ان میں فرق کیا ہوا؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کا یہ رویہ دیکھا تو کہا، اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا ہی اختیار رکھتا ہوں، میرا بھائی تیرے حکم کا پابند ہے، میں تیرے حکم کا پابند، ان لوگوں کا میں کیا کروں؟ کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو پھر سبھی پر حکم بعض دفعہ لگ جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں دو انعام یافتہ لوگ جن کا پیچھے ذکر گزرا وہ بھی اطاعت میں تھے، لیکن غصے میں آ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا بس اختیار رکھتا ہوں اور کسی کا نہیں، تم میرے اور ظالم فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ ہارون علیہ السلام کو اسی سال بلا لیا، اور بعض روایتوں میں 1 سال اور بعض میں 3 سال کا ذکر ہے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یوشع بن نون کو نبی بنایا، اور یہ جتنے بنی اسرائیل تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب مر گئے اور ان کی اولادیں پھر تیار ہوئیں۔ وہ پھر یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بستی ان کو دی۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، 40 سال تک یہ بستی ان پر حرام کر دی گئی ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 40 سال تک یتیہون فی الارض، یہ زمین میں گھومتے پھریں گے، سرگرداں رہیں گے۔ چنانچہ یہ وہی میدان تیہ ہے جس میں یہ 40 سال تک رہے، اور اس کا تذکرہ ہم نے کل کیا۔
فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر آپ افسوس نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔